السلام علیکم خواتین حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اماں بھی، میری پیاری اماں بھی، ایسے نہ کہو زہرا، اب مجھے مکھن مت لگاؤ۔ میں آپ کو مکھن بھلا کیسے لگاؤں گی؟ کب سے تو میں نے مکھن کی شکل نہیں دیکھی۔ مگر زہرا کا یہ جملہ اماں بھی کے دل میں گھپ گیا۔ اتنے بچوں میں کیسے تمہیں مکھن کھلاؤں؟ زہرا کمبخت، یہ غریبی بھی کیا چیز ہوتی ہے، بس تیری شادی ہو جائے تو اپنے گھر میں مکھن کی صورت بھی دیکھ لینا، بھلا اتنے بچوں میں کیسے تیری خواہش پوری کی جائے؟ اف، آپ تو بات کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں۔ اماں صرف 2 سال اور صبر کر لے، بس میں گریجویشن کر لوں۔ زہرا اپنے مطلب کی بات پر آ گئی۔ زہرا تو 2 سال کہہ رہی ہے؟ اماں یوں گزر جائیں گے 2 سال، میرے لیے تو 2 سال 2 صدیاں ہیں بیٹا۔ دیکھ تو ضد نہ کر، اچھا رشتہ ہے ہاتھ سے نکل جائے گا، آج کل اچھے رشتے ملتے کہاں ہیں۔ مجھے نہیں ضرورت اماں بھی، میں ابا جی کا بازو بننا چاہتی ہوں، میں ان کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہوں۔ وہ کیسے؟ گریجویشن کے بعد کہیں نوکری کر لوں گی۔ بکواس نہ کر، ہمارے خاندان میں کبھی کسی لڑکی نے نوکری نہیں کی۔ ارے کون سا ہمارا خاندان؟ ہم بھوکے ہیں تو کسی نے لا کر روٹی دی ہے ہمیں؟ امجد بیمار ہو گیا تو 1500 تک کسی نے نہیں دیے، آپ خاندان کی بات کرتی ہیں؟ زبان کو لگام دے زہرا، جو تیری بابو جی میں چاہوں گے وہی ہوگا۔ ایک تو ہے جو ہمارے منہ پر کالک ملنے جا رہی ہے، اور دوسری وہ تمہاری آپیاں ہیں۔ آخر جمیلہ اور سریا کی بھی شادی 14 سال میں ہو گئی تھی، ایسی کون سی بات کر دی میں نے؟ جمیلہ آپا اور سریا باجی آئے دن تو لڑ بھڑ کر آ جاتی ہیں اپنی ٹیموں سمیت، اور آپ ان کے سسرال والوں کو کوستی رہتی ہیں، مگر تجھ کو تو بھرے گھر کے ساتھ نہیں رہنا پڑ رہا۔ اکیلا لڑکا ہے، بس اس کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے اور بہن نہیں پالا ہے۔ اماں بھی بس آپ بابا جی کو بتا دیں مجھے نہیں کرنی شادی۔ جیسے اسی کی تو بات مانی جائے گی۔ زہرا نے چند ہی روز ہوئے مڈل کا امتحان دیا تھا اور آج کل چھٹیاں گزار رہی تھی۔ اسے بہت شوق تھا پڑھنے کا۔ زہرا نے تہیہ کیا تھا کہ وہ شادی نہیں کرے گی۔ جب وہ دیکھتی آپا اور بجیا آئے دن اپنے روتے بسورتے بچوں کے ہمراہ کملائے ہوئے چہرے لیے موجود ہوتی ہیں تو اس کا فیصلہ اور پکا ہو جاتا۔ حالانکہ زہرا اب پورے 15 برس کی ہو چکی تھی، کلاس میں سب لڑکیوں میں بڑی تھی کیونکہ اماں بھی نے پڑھنے دیر سے بٹھایا تھا۔ جب 7 سال کی تھی تو پہلی جماعت میں داخل کروایا، وہ بھی بہت ضدی تھی۔ زہرا نے محلے کی بچیوں کو جب پڑھتے جاتے دیکھتی اجلے یونیفارم پہنے تو اس کا دل بھی للچاتا۔ اب اتنی حیثیت تو نہ تھی کہ اسے پڑھایا جاتا، پورے 7 بچے تھے اماں بھی کے۔ اماں بھی نے تو ابھی اس رشتے پر ہاں نہیں کی تھی اور نہ ہی نہ کی تھی، مگر ان کا جی چاہتا زہرا راضی ہو جائے کیونکہ ایسا رشتہ مشکل سے ہی ملتا ہے۔ لڑکے کو فیکٹری کی طرف سے کوارٹر ملا ہوا تھا، سب سے اہم بات کہ اکیلا تھا اور وہ اس پٹاخہ کو ایسے ہی گھر بھیجنا چاہتی تھی۔ وہی ہوا جو اماں نے چاہا۔ زہرا کی بھوک ہڑتال اور ناراضگی رونا دھونا بھی کام نہ آیا، اور ایک روز وہ ہاتھوں میں مہندی رجائے سہاگ کا جوڑا پہنے صادق کی ہو گئی، اور صادق نے گھونگھٹ الٹتے ہی جو بات زہرا سے کہی وہ اس کے دل کی تہوں میں شور مچانے کو کافی تھی۔ دیکھ زہرا، مجھے پتا ہے تو نے بہت جماعتیں پڑھی ہیں اور سنا ہے تو زبان درازی بھی کرتی ہے، پر میرے ساتھ سیدھی رہنا ورنہ چوٹی پکڑ کر باہر نکال دوں گا۔ بیویاں بہت۔ زہرا سر جھکائے بیٹھی رہی۔ یہ جملہ سنتے ہی من کی دنیا میں ہلچل سی مچ گئی، دل کے سمندر میں تو گیانی سی آ گئی۔ ہائے، وہ سہاگرات کے بارے میں باتیں سنی تھی، سب جھوٹ، سب بکواس۔ وہ نرم نرم لفظوں کی پھوار کہ تن من بھیگتا جائے۔ یہ کیسے الفاظ تھے کہ نشتر کی طرح دل میں کھبے جا رہے تھے؟ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ میں زبان دراز ہوں؟ میں تو سوائے اماں اور اپیا کے کبھی کسی سے اونچا بھی نہیں بولتی۔ کیا سمجھی؟ مجھے شکایت کا موقع نہ دینا۔ زہرا کو خاموش دیکھ کر صادق نے پھر روب چڑھا۔ زہرا نے اس بات میں سر ہلا دیا، آنکھوں میں آنسو بھر بھر آئے، دل تھا کہ ٹوٹ سا گیا، اور اس کی کرچیاں زہرا کی آنکھوں میں چپتی محسوس ہو رہی تھی۔ صادق اچھا نہیں تھا تو برا بھی نہیں تھا، زہرا بھی اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتی، شروع سے ماں باپ کی محبت کو ترسا ہوا تھا، اور محبتوں کی کمی دل میں بہت بڑے خلا پیدا کر دیتی ہے۔ اب زہرا اپنی محبت سے صادق کے دل کے خلا کو بھرنا چاہتی تھی۔ صادق اسے یوں بھی بہت چاہتا تھا، مگر مردوں والا روب بھی رکھتا تھا۔ مہینے کی پوری تنخواہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا اور صبح جاتے سمے روز کرائے کے لیے پیسے لے کر جاتا تھا۔ ہفتے میں ایک دن میرے لیے بھی تھا کہ وہ مجھے کہیں گھومنے پھرنے لے کر جاتا تھا۔ زہرا کے دل میں بہت ہوک اٹھتی آگے پڑھنے کی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی وہ صادق سے بات کر پاتی۔ بیٹا، تو صادق کے ساتھ خوش تو ہے نا؟ ارے نہیں اماں بھی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ پھر تو اتنی چپ کیوں رہتی ہے؟ میں جب بولا کرتی تھی آپ کہتی تھی کبھی زبان بھی تالو سے لگا لیا کر، اب چپ رہتی ہوں تو آپ کہتی ہیں بولا کرو۔ پھر بھی اماں بھی کو نہ جانے کیا پڑی تھی۔ اماں بھی آپ پریشان نہ ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ اس روز صادق بہت خوش تھا، فیکٹری سے آیا تو اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ زہرا، اے زہرا! صادق کی آواز سن کر اندر بیٹھی زہرا چونک گئی۔ آج وہ خلاف توقع جلد ہی آ گیا تھا، خدا خیر کرے۔ زہرا جلدی سے باہر آئی۔ آج جلدی آ گئے؟ ہاں،
صادق نے اسے پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ زہرا کے لب مسکرائے۔ کوئی خزانہ مل گیا ہے کیا؟ ظاہر ہے غریب کی خوشی تو پیسوں سے ہوتی ہے، آج مجھے بونس ملا ہے۔ اچھا ہاں یہ لو۔ صادق نے جیب میں سے ہاتھ ڈال کر نوٹ نکالے، تب زہرا نے ہاتھ بڑھایا۔ ایسے نہیں، وہ شوق ہو گیا۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی آنکھوں میں شرارتی چمک دیکھ کر آنکھیں جھکا لیں اور صادق ہنس دیا۔ آج تو جو بھی خواہش کرے گی پوری کروں گا۔ صادق اس کا ہاتھ تھامے کمرے میں آ گیا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، وہ چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ واقعی؟ زہرا بے یقینی سے بولی۔ تجھے اعتبار نہیں زہرا؟ صادق کا لہجہ بجھ گیا۔ تم پر تو مجھے خود سے بھی زیادہ اعتبار ہے۔ اچھا اب بتا۔ صادق نے ہاتھ کھینچ کر قریب بٹھا لیا۔ تم ناراض تو نہیں ہوگے؟ زہرا کو اب بھی خدشہ تھا۔ نہیں۔ وعدہ؟ پکا وعدہ؟ بولو اب۔ صادق مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، 8 جماعتیں تو میں نے پڑھ لی، مگر ان کی کوئی اہمیت نہیں، یوں لگتا ہے جیسے خلا میں لٹکی ہوئی ہوں۔ وہ بغیر رکے بولے گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں پڑھنا چاہتی ہوں، 10 تو کر ہی لوں گی۔ زہرا نے نظریں ملائے بغیر ہی سب کہہ دیا۔ زہرا میں مرد بچا ہوں اور میں وعدے کر کے مکرتا نہیں ہوں، میں تجھے ضرور پڑھاؤں گا، مگر ایک شرط ہے۔ زہرا بولی کیا؟ تو صادق کہنے لگا، دیکھ زہرا میں جاہل ہوں، بالکل گوار، یہ تو نہیں ہوگا کہ تو پڑھ لکھ کر مجھ سے علیحدہ ہو جائے گی، مجھے ان پڑھ ہونے کے تانے دے گی؟ نہیں صادق نہیں، یہ خیال ہی تمہارے دل میں کیوں آیا؟ زہرا چیخ پڑی۔ صادق تم میرے مجازی خدا ہو، میرا چھتر سایہ ہو، اور تم تو میرا شوق پورا کرو گے۔ میں اتنی کم ظرف نہیں کسی اور کی ہو جاؤں، بالکل نہیں، میں نہیں پڑھوں گی، میں اپنے اس شوق کو ذہن سے کھرچ ڈالوں گی، بس تم کوئی غلط خیال دل میں مت لانا۔ زہرا اس کے کندھے سے ٹیک لگا کر رونے لگی۔ پھر بھی میں نے کیا کہا ہے؟ بس اب کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ زہرا نے اس کی بات کاٹ دی۔ بہتر سرکار، اب جلدی سے کھانا لاؤ، بھوک کے مارے دم نکلا جا رہا ہے، صادق نے شرارت سے کہا تو وہ روتے روتے مسکرا دی۔ اس کی شادی کو پورا 1.5 برس ہو گیا اور وہ صادق کے سنگ بہت خوش تھی۔ آپا اور باجی بھی اس کے گھر آتی تو اس پٹاخہ سی زہرا کو اتنی خوش اسلوبی اور سگڑ پن سے گھر سنبھالے دیکھ کر حیران ہو جاتی، جو کبھی بھی لڑ بھڑ کر اماں کے پاس نہیں جاتی تھی۔ اماں روکتی بھی تو اسے صادق کے ڈھیروں کام یاد آ جاتے اور بالکل نہ ٹھہرتی۔ اس روز تو زہرا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ صادق نے اسے میٹرک کی کتابوں کا پورا کورس لا کر دیا تھا اور بورڈ سے جا کر رجسٹریشن فارم اور ایگزامینیشن فارم بھی لا دیا تھا۔ حالانکہ زہرا انکار کرتی رہ گئی، مگر اس نے زبردستی اس کے فارم پر دستخط کروائے تھے۔ امتحان کے دنوں میں جب بھی وہ پڑھتی تب صادق اس کے لیے بار بار چائے بنا کر لاتا اور وہ منع کرتی رہ جاتی۔ جس صبح پیپر ہوتا صادق خود ہی ناشتہ تیار کرتا اور وہ ہمارے شرم کے گڑ گڑ جاتی، مگر کیا کرتی، وہ ہاتھ ہی نہ لگانے دیتا کام کو۔ صبح وہ اسے خود سینٹر چھوڑ کر آتا اور شام میں واپس لے کر آتا۔ فیکٹری سے اس نے چھٹی لے رکھی تھی، وہ اب زہرا کی نوکری کر رہا تھا۔ کیسا ہوا پرچہ؟ وہ ہمیشہ کی طرح بے صبری سے پوچھ رہا تھا۔ بہت اچھا، یعنی سب پرچے اچھے ہو گئے۔ اس سال میری زہرا 10 پاس کر ہی لے گی۔ آج تم کو آئس کریم کھلاؤں گا۔ نہیں صادق چلیں۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہاتھ میں کتابیں بھی ہیں، زہرا نے کہا۔ لوگوں کی ایسی کی تیسی، آخر ہم میاں بیوی ہیں، نکاح نامے تو ماتھے پر لگانے سے رہے ہم۔ زہرا نے سمجھانا چاہا۔ یہ تو ہے، چلو ٹھیک ہے، گھر چل کر تم کھیر پکا کر کھلاؤ۔ سچ اپنے ہاتھ کا پکا کھا کھا کر تو میں پریشان ہو گیا ہوں، آج سے میرا کام ختم۔ ہاں میں بھی یہی کہنے والی تھی۔ چل جھوٹی، صادق نے شوخی سے کہا اور پھر گزرتے رکشے کو آواز دے کر روکا۔ وہ دونوں گھر آ گئے۔ زہرا کی نظریں اب بھی احساس تشکر کے طور پر صادق کے سامنے جھکی رہتی۔ وہ جو اماں سے کہتی وہ پاگل کا پٹھا میرے کیا شوق پورے کرے گا، مگر وہ تو اس کے خیالوں سے بھی بلند نکلا۔ صادق کے بس میں نہیں تھا اس کے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لائے۔ بس کبھی کبھی وہ ایک دم سنجیدہ ہو جاتا اور کہتا تو پڑھ لکھ کر مجھ سے دور تو نہیں ہو جائے گی۔ تب زہرا شکایتی نظروں سے دیکھتی اور لگتا صادق ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لے گا۔ جس روز اس کا میٹرک کا رزلٹ نکلا، صادق نے لڈو پورے محلے میں بانٹے، حالانکہ زہرا کا منع بھی کیا کہ 2nd ڈویژن آئی ہے، کون سا میں نے ٹاپ کیا ہے، تمہاری خواہش مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے صادق مجھے ٹیچر بننے کا بہت شوق ہے، اسکول میں بچوں کو پڑھانے کا۔ کوئی ضروری نہیں، میں نوکری نہیں کروانا چاہتا۔ تمہیں میرے شوق کا احساس نہیں؟ زہرا نے منہ بنایا۔ ہے بابا، اب رونا مت شروع کر دینا، بس تو رویا نہ کر۔ صادق اس کی آنکھوں میں جھلملاتے موتی دیکھ کر ہمیشہ تڑپ کر رہ جاتا۔ ویسے تم تو ابھی خود پڑھ رہی ہو، کیا خاک پڑھاؤ گی؟ وہ شوخی سے بولا، اور پھر زہرا نے ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے لیا، ساتھ ساتھ انٹر کی تیاری بھی کرنے لگی۔ صبح دونوں میاں بیوی اکٹھے ہی گھر سے نکل جاتے۔ زہرا کی 2 بجے واپسی ہوتی اور صادق تو وہی 5 بجے ہی واپس آتا۔ دونوں کی زندگی مخصوص رفتار سے گزرنے لگی۔
उस रोज वो बहुत बेकरार थी। स्कूल में भी उसने नहायत बेदिली से पढ़ाया। घर आई तो भी काम में दिल नहीं लग रहा था। फिर भी खाना तैयार था, बस बार बार दिल भर आ रहा था। इस बेचैनी और बेकरारी की वजह से उसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। दोपहर को गली में एक शोर सा मच गया और दरवाजे पर दस्तक हुई। वो तड़प कर रह गई। यूं लगा किसी ने उसके दिल पर धमक मारी हो। गुजरते कांपते हाथों से वो दरवाजे पर गई। कौन साहब? बेगम सादिक हैं? और ज़ोहरा का दिल धक धक करने लगा। उसने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही ढेरों लोग खड़े थे और सामने ही एक एम्बुलेंस खड़ी थी। हमें अफसोस है, आपके शोहर का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल पहुंचाया गया, मगर वो तिबी इमदाद पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। उनकी जेब के शनाख्ती कार्ड से ये मिला है। वो शख्स निहायत धीमे धीमे लहजे में बोल रहा था, मगर वो कब सुन रही थी। वो तो फटी फटी आंखों से स्ट्रेचर को तक रही थी, जिस पर सफेद चादर से मुंह ढापे उसका सादक अपनी नींद सोया हुआ था। दिल में तो खून की नदियां बह गईं, रूह में दरारें पड़ गईं। उस पर सख्ता तारी हो गया। उसका छोटा सा आंगन भर गया। बहनें भी आ गईं और जब माँ आई तो वो उनसे लिपट कर इस तरह रोई जैसे उसका अपना आप आंसुओं में बह जाएगा। सादक ने कभी भी उसे सफेद जोड़ा नहीं पहने दिया था, लेकिन अब उम्र भर के लिए उसे सफेद जोड़ा दे गया था। 100वां 10वां 40वां वो निहायत उजड़ी उजड़ी सी सब कुछ देखती रही। सादक की फैक्ट्री के मालिक सेठ नवीद खुद आए थे और इस ऐन जवानी की दहलीज पार करने वाली बेवा को देख रहे थे। इस बेवा से तो उनकी इरम ही बड़ी थी और ये अपने इज़्दिवाजी जिंदगी के 5.5 साल गुजार रही थी। सेठ नवीद सिवाय अफसोस के और क्या कर सकते थे, बस ये कि और मजदूरों की बेवाओं की निस्बत ज़हरा को मुआवजा ज़्यादा दिया था। वो पीछे देखती तो हमेशा अपने रूह को इसी छोटे से क्वार्टर के लिए बेकरार पाती। सादक की याद तो किसी लम्हे भी उसे ना भूलती। उसने फैक्ट्री से मिलने वाली रकम सादक की आपा को दे दी थी, जिन्होंने तमाम मुसीबतें सादक के लिए सही थी और इसे छोटे से बड़ा किया था। ज्यादा हक तो उन्हीं का बनता था और ज़ोहरा तो खुद सर्विस करती थी। फिर भला कैसे वो सब अपने पास रखती। हालांकि बहनों ने बहुत समझाया, मगर वो फिर वही गए दिनों की अक्खड़ सी ज़ोहरा बन गई थी। फिर उसने खुद को किताबों में मगन कर लिया। सादक को भी शौक था कि वो पढ़े और वो पढ़ रही थी। अम्मा आप दबे दबे लफ्जों में उससे कहती भी कि वो शादी कर ले। पहाड़ जैसी जवानी भला कैसे काटेगी अम्मा? वो ताउम्र खुद को और अपने शोहरों को धोखा देती हैं। जो औरतें दूसरी शादी कर लेती हैं, पहले मर्द का नाम कभी नहीं भूलता और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। मैं दोहरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। आप मुझे आइंदा मत कहिएगा। और फिर वाकई अम्मा बी ने उसे फिर कुछ नहीं कहा। उस रोज वो स्कूल के ग्राउंड में अपने ऑफिस में बैठी थी कि चपरासी ने इतला दी, कोई साहब मिलना चाहते हैं, भेज दो। ज़हरा ने कहा। उन दिनों स्कूल में दाखिले हो रहे थे। उसका ख्याल था कोई इसी वजह से आया होगा। आदाब आदाब, तशरीफ रखिए। उसने बददस्तूर रजिस्टर पर नजरें जमाए कहा। चंद लम्हे बाद बोली, हाँ तो आप। सर उठाया और फिर उसे यूं लगा जैसे कि वो बोलना भूल गई है। मारे हैरत के उसका चश्मा ढलका जा रहा था। उसे अपना कमरा घूमता हुआ महसूस हो रहा था। सामने ही वो जदीद तराश का सूट पहने, नफासत से बाल बनाए, मुतबस्सम होंठ और आंखों में खैरा कर देने वाली चमक लिए वो इसके बिल्कुल सामने बैठा था। पहचाना नहीं? वो मुस्कुराया। सादक? ज़ोहरा के लब कपकपा कर रह गए। ज़ोहरा, मेरी ज़ोहरा, तुम बहुत ग्रेट हो। खुदा की कसम तुम जैसी कोई औरत भी नहीं हो सकती। ज़ोहरा, तुम आजमाइश पर पूरा उतरी हो, मुझे फख्र है। वो बहुत खुश था। आजमाइश? ज़ोहरा के लब कपकपाए। वो कुर्सी से खड़ी हो गई। हाँ ज़हरा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। जब मैंने तुमको तुम्हारा शौक देखते हुए पढ़ाना शुरू किया तो मेरे साथियों ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, दोस्त तुम मत पढ़ाओ, ये तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। लेकिन उस रोज जब फैक्ट्री में हादसा हुआ तो वो कोई और था जिसकी लाश थी। तब मैंने अपना शनाख्ती कार्ड चुपके से उसके खून आलूद जेब में डाल दिया और ये किसी ने ना देखा। फिर मैंने करीब खड़े वार्ड बॉय से कहा, इसकी जेब में देखो, शायद कोई कार्ड वार्ड मिल जाए और उसकी शनाख्त हो सके। और जल्दी से वहाँ से हट गया क्योंकि कार्ड पर मेरी तस्वीर जो थी। और फिर यूं वो लाश सादक की लाश बनाकर दफना दी गई। मैं सबसे चुप गया, हत्ता के दोस्तों से भी। सेठ ने तुमको रकम दी और तुमने वो आपा को पहुंचा दी तो मुझे एतराफ करना पड़ा कि तुम वाकई अजीम हो, वरना तुम ये कुछ ना करती। फिर मैं आपा से जाकर मिला। उन्होंने बहुत चाहा कि तुम्हें सब कुछ बता दूं, लेकिन मैं नहीं ये चाहता था। फिर एक एजेंट के जरिए मैं बाहर चला गया। आपा को मैं हर माह खत लिखता और मुझे हर तुम्हारे बारे में पूरी तफसील से आगाह कर दी। सादक, मैं तो एक जर्रा हूँ जिसे तुमने आफ्ताब बनाया था, मगर मुझे अफसोस है तुम मुझे न समझ सके। तुम मुझे माफ नहीं कर सकती। सादक आगे बढ़ा। सादक, तुमको माफ करने से मुझे गुजरे हुए साल वापस मिल जाएंगे। मैंने जो तुम्हारी याद में आंसू बहाए हैं, उन आंसुओं ने मेरी रूह में छाले डाल दिए हैं। वो मिट जाएंगे
میں نے جو سرما کی طویل راتیں جاگ جاگ کر کاٹی ہیں، کیا ان کو دنوں کا حساب مجھے مل سکتا ہے؟ بتاؤ صادق، تمہیں معاف کرنے سے میں وہی نٹکھٹ زہرا بن سکتی ہوں؟ زہرا، ہم نئی زندگی کا آغاز کریں گے، صادق نے کہا۔ نئی زندگی؟ زہرا، صادق کا لہجہ بجھ سا گیا۔ نہیں صادق نہیں، میں اب کسی آزمائش کے لیے خود کو وار نہیں سکتی۔ مجھے تم سے شدید نفرت ہے صادق، مجھے تم سے نفرت ہے۔ کیوں؟ صادق چیخ پڑا۔ عورت کا جو مان ہوتا ہے شوہر پر اعتماد، وہ اعتماد تم نے ختم کر دیا۔ تم نے جو مجھ پر احسان کیا تھا، مجھے پڑھایا تھا۔ صادق، جن پر احسان کیا جاتا ہے ان کو اتنی بڑی آزمائش سے تو نہیں گزارا جاتا۔ زہرا حیران شذر اسے دیکھے گیا۔ ایک بار تم نے مجھے آزمایا تھا صادق، اب میں تمہیں آزماؤں گی۔ جب ہم دونوں کے حقوق مساوی ہیں تو کیوں نہ میں بھی اپنا حق استعمال کروں؟ اور پھر زہرا نے ویسا ہی کیا۔ سب نے زہرا کو بہت سمجھایا۔ صادق بھری بھری آنکھوں سے زہرا کو دیکھتا رہا۔ ہاں صادق، میں بھی مرد کے ظرف کو آزما لوں گی، زہرا چٹانوں کی سی سختی سے بولی۔ میں نے اتنے برس تم بن گزارے تو ہیں؟ سوال صادق نے کیا۔ مگر تمہیں یہ امید تھی کہ جب تم اچانک میرے پاس آؤ گے تو میں باہیں پھیلا کر تمہیں سمیٹ لوں گی۔ تم نے تو انتظار نہیں کیا، کانٹوں کے بستر پر نہیں سوئے، آنسو نہیں بہائے۔ تم تو اب یہ کام کرو گے۔ پہلے تو میری آزمائش تھی، اب تمہاری آزمائش ہے۔ زہرا ہنستی۔ صادق اسے دیکھتا رہ گیا۔ کبھی اس کے سامنے نہ بولنے والی زہرا نے کس آزمائش میں ڈالا تھا اسے۔ اب تم جا سکتے ہو، زہرا نے کہا، اور صادق کچھ بھی نہ بول سکا۔ اور پھر زہرا کو سب نے سمجھایا، بابا جان، بھائیوں نے، حتیٰ کہ اماں بھی نے بھی۔ صادق، میں کہہ چکی ہوں، 7 سال میرا انتظار کرو، میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ زہرا تلخی سے بولی۔ زہرا، میری پہلی غلطی معاف نہیں کرو گی؟ پہلی غلطی تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے۔ پہلی غلطی جو کہ مسلسل 7 برس تک ہوتی رہی، وہ تمسخر سے ہنسی۔ خدا کے واسطے زہرا، اگر صادق تم نے مجھے مزید پریشان کیا تو میں تم سے طلاق کا مطالبہ کر لوں گی۔ زہرا، صادق حیرت سے اسے دیکھے گیا اور پھر سینے پر ہاتھ رکھے جھکتا چلا گیا۔ اس کا رنگ سرد ہو گیا، آنکھوں سے وحشت جھانک رہی تھی اور وہ یک ٹک زہرا کو دیکھے جا رہا تھا۔ زہرا نے اس کی حالت دیکھی لیکن بڑی بے رحمی سے منہ موڑ لیا۔ اس کا من کسی صورت اس بات پر آمادہ نہ تھا کہ وہ صادق کو اپنا لے۔ محبت کی دیوار تو اعتماد کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، جب اعتماد ہی نہ ہو تو محبت کا کیا کام؟ ٹھیک ہے زہرا، جیسے تمہاری مرضی، صادق نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ زہرا بے حسی سے دیکھتی رہی۔ دروازے تک جاتے جاتے نہ جانے صادق کو کیا ہوا اور وہ ایک دم تیزی سے مڑا اور زہرا کو جھنجھوڑ ڈالا۔ مان جاؤ زہرا، مان جاؤ، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ نہیں، زہریلے کٹیلے پن سے کہتی رہی۔ صادق کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اچانک ہی اس کا ہاتھ اٹھا اور زہرا کے چہرے پر 5 انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ زہرا کو لگا جیسے ایک دم زلزلہ آ گیا، وہ ایک دم ہی چکرا گئی۔ صادق بھی شرمندہ سا کھڑا تھا، اسے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ پہلے تو زہرا مان نہیں رہی تھی، اب تو وہ مزید ناراض ہو جائے گی، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ ڈرتے ڈرتے زہرا کی طرف دیکھا، لیکن یہ کیا؟ زہرا کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ صادق کی طرف بڑھی اور اس کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔ خواتین و حضرات، انسان کو اپنی محبت کو کبھی بھی آزمانا نہیں چاہیے۔ محبت ہو، دوستی ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو، اسے ایسی آزمائش میں مت ڈالیں جس سے آپ کا اعتبار اس رشتے سے اٹھ جائے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو آپ کے لیے ایک مورل سٹوری اور سبق آموز ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ جانے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ویور سے التماس ہے، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں اور ہر نئی اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔